السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک کے اندر جس مقام کو میں اس وقت صحابات کے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن کا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 106. اس آیت کریمہ دے اندر ناسخ اور منسوخ دی بات اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی. کہ جنہوں اللہ چاہتے نے منسوخ کرنا یا مٹانا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح دی آیت یا اس کو بہتر لے آؤں، اور اللہ ہر چیز تے قادر ہے. کلمہ شہادت دے اعتراف اور اقرار کے بعد ایک مسلمان تھے پہلا فریضہ 5 وقت کی نماز ہے.
دین دا ستون اللہ دی عظیم عبادت، اللہ دے ذکر اور شکر دا ایک ذریعہ۔ نماز بندہ مومن ایدیاں اکھاں دی ٹھنڈک، دل دا نور اور روح دا سرور ہے۔ دکھیے جڑے نے انہاں دے دکھاں دا مداوا اور غم پریشانیاں انہاں دا علاج، یہ طالب دی پہلی منزل اور سالک دی آخری معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا حکم اور آخری وصیت نماز ہے۔ آپ دا پہلا حکم اور زندگی تو جس وقت الوداع ہو رہے ہیں آخری وصیت بھی نماز ہے۔ اس اہمیت پیش نظر اس وجہ تو نماز کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان جو کہہ کے بھی دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دی تھی۔ صرف زبان اور کافی نہیں، کہہ کے بھی اور کر کے بھی، بلکہ اتھوں تک بات ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے کھڑے ہو کے نا، ممبر سے صحابہ کرام کے سامنے آپ سب نے نماز پڑھ کے دکھائی، پڑھ کے اس طرح پڑھنی ممبر تے کھڑے ہو کے، یعنی کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ممبر تے کھڑے ہو کے اللہ کے تعلیم کا آپ ویسے بھی بڑی دیر ہے، مگر اس کے باوجود آپ ممبر تے کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح نماز پڑھنا۔ اور صاف لفظوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی معروف، بڑی مشہور ہے۔ آپ کا فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح منو نماز پڑھ دیا دیکھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نو حاصل کرنا سیکھن دا بڑا اہتمام کرتے سن، سانو تے پرواہ ہی نہیں ہے، بڑا اہتمام کرتے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ سیکھ لیا اور بس، بلکہ پھر اس جو سیکھیا نماز نو انہوں اگے سکھانا، اگے پہنچانا، ان کی تعلیم اگے کر کے دکھانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار وفاداران کی ادا ہے۔ اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں، نماز یہ ایمان دا ثبوت ہے۔ ایمان دا اگر یہ نہیں تو پھر سمجھو ایمان کوئی ثبوت نہیں۔ اور مسلم معاشرہ کہ مسلمانہ دا معاشرہ ہوئے تے یہ نماز ان کی پہچان ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسلمان نہیں تھے واسطے، اگر نہیں تو پھر سمجھو کوئی شناخت نہیں۔
اور فرشتے جڑے نے اس نماز دے جزوی طور تے کچھ ذمہ داری ہونا دی، مگر جامع شکل کے اندر اللہ ذوالجلال نے سانو اے عبادت اور بندگی عطا فرمائی، نماز، اور ایسی چیز جیڑی کفر کے درمیان حد فاصل، ایک حد ہے کفر کے درمیان، اور شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیتا، صرف ایک دا، اور ایک سجدے کے انکار کی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے دھتکار دیتا اپنے دربار چوں، ایک سجدے کا انکار۔ اور دن رات اندر اگر دیکھا جائے تو 17 رکعتاں 5 ٹائم نماز دیاں ساڈے تے فرض نے، اور 34 سجدے دن رات اگر مسلمان نہ کرے، 34 سجدے ادھر ایک نہیں کیتا، ادھر دن رات اندر 34 کا انکار ہو رہا ہے، کوئی پرواہ اور ٹس تو مس نہیں۔ نماز دی باقاعدگی ایک ایسا اعزاز اور ایسا شرف ہے کہ 5 وقت کی نماز انہوں بار وقت رب کو ڈردیاں اللہ دا فریضہ سمجھ کے ذوق شوق چاہت پیار محبت دے نال سنت کے مطابق ہمیشہ دا کرنا، جس بندے نے سعادت نصیب ہو جائے، دلائل اس بات کا تقاضا کر دینے کہ وہ بندہ انشاءاللہ جنت دا حقدار ہے۔ اور دوسرا بندہ ہو کہ جیڑا غفلت لاپرواہی دا شکار ہے، کوئی پرواہ نہیں، کہ کتاب و سنت دلائل اس بات پہ بھی ثبوت پیش کرتے ہیں کہ وہ بندہ جہنم دا ایندھن ہے۔ حساب آخرت دا آغاز نماز دے وقوف ہے۔ اگر نماز درست تو باقی اعمال بھی درست، اگر نماز ناقص تو باقی اعمال بھی ناقابل قبول۔ نماز دے درست اور قبول ہونے واسطے اس چیز کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے، آپ دے انداز تے انہوں ادا کیتا جائے۔ اگر یہ اہتمام بھی نہیں، بندہ سمجھا نماز ہی پڑھنی، نماز تے پڑھتا ہے نا، یہ گل نا بڑی عام جی، نماز تے پڑھتا ہے، یہ اہتمام کہ آپ دا طریقہ، آپ دا انداز، آپ دا فرمان کس بات کا تقاضا کر رہے کہ نماز جس طرح دی مرضی پڑھ لو، پھر اس بات کو کتنے لے کے جائیے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح منو نماز پڑھ دیا دیکھیا۔ اور اس بارے اندر یاد رکھو کہ نماز دے آغاز تو لگ کے نماز دے سلام پھیرن تک اسی اس بات دے پابند ہاں اس حدیث دی وجہ تو کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح آپ نے فرمایا منو پڑھ دیا دیکھے، اور یہ ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پیش کریں گے۔
کہ آپ نے نماز کس طرح پڑھی. ہر ادا. ویسے تو انسان نے اگر پڑھنی ہے، ایک بندہ ہوئے جڑا اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، ایک بندہ ہوئے جڑا اس بات کی پرواہ نہیں، بڑی فکر کرتا ہے، کلی پرواہ نہیں کرتا، فکر پیدا کرتا ہے کہ کیا میں نماز کھڑا ٹھیک ہویا، میں ہاتھ ٹھیک بننے نے، ہاتھ اٹھائے ٹھیک نے، بننے ٹھیک نے، میرا قیام ہونا اس طرح، اور پھر میرا رکوع جانا، رکوع تو اٹھنا، سجدے جانا، سجدے تو اٹھنا، درمیان سے بیٹھنا، پھر اسی طرح دوسرا سجدہ، پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا، پھر کھڑے ہونا، یعنی آخر تک بات ہے، آخر تک 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 والی ہے یا ایک وتر ہے، آخر تک تمام اس بات کا بھی کرتا ہے. اور یہ بات ہے نا کہ 100% پورے اترنا تے بات مشکل ہے، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا مشکل ہے. تو ان کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسی اس طرح کی کوشش ہی نہ کریے، کہ بندہ اس طرح کی کوشش ہی نہ کرے. ایک بھی لاپرواہی ہے اور سستی اور غفلت اور کاہلی ہے. نماز کے مسائل دے وچوں ایک مسئلہ جن کی وضاحت بڑے اختصار میں کرنی ہے. ویسے تو بات ایڈی تفصیلی ہے کہ ظاہر ہے کہ جمعے سے باتیں ہو سکتے ہیں، لیکن اختصار دے نال ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ نماز دے جڑے ظاہری افعال، ظاہری طور پہ جو اسی کرنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے، صحابہ نے کیتے نا ظاہری طور پہ، ان دے جو ایک مسئلہ ہے رفع الیدین دا. رفع الیدین دا مسئلہ، یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جن دے بارے اندر بڑے ہی شبہات لوگوں دے اندر پھیلا کے عام کر کے لوگوں کو ان دے تو ہٹان دی کوشش رہی ہن بھی اور رہندا بھی. لیکن یاد رکھو یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ایسی اہمیت کا حامل ہے کہ رفع الیدین یعنی دونوں ہتھاں دا اٹھانا، نماز کے اندر 2 ہتھاں دا اٹھانا، ان دے بارے اندر روایتاں صحیح، صریح، واضح، مرفوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں متواتر یعنی مسلسل اس درجے تک بیان کیتیاں جاندیاں نے کہ صحیح بھی نے، صریح واضح بھی نے، اور مسلسل بھی عمل ہے. جبکہ ان دے مخالف اگر دیکھا جائے رفع الیدین نہ کرن دا، ان دے بارے اندر کوئی صحیح روایت یا کوئی مسند، کوئی آثار ایسے موجود نہیں. صرف یاد رکھو مسل کی حمیت کے تحت انکار تے اصرار کیتا جا رہا ہے، انکار تے اصرار، ضد، ہٹ درمی. اور مسئلہ رفع الیدین ان دے بارے اندر روایتاں عملاً متواتر موجود. نماز ایک عبادت اور ان دی ہر ادا، ہر حرکت عبادت، ہر ادا، ہر حرکت عبادت ہے. اور ان دے بارے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے تنویر العینین دے اندر ایک بات کو لکھیا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا رفع الیدین کرنا
ایک قرب تو عبادت سی، قرب تو عبادت نہ کہ عادت کے طور تے، یعنی عادت کے طور تے آپ نہیں کرتے سن، بلکہ قرب تو عبادت سمجھ کے نو کرتے سن۔ اور اسی طرح نماز دے سارے افعال، ساری حرکتاں عبادت، جن دے بارے اندر حضرت عقبہ بن عامر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی بات جلیل القدر صحابی بات بیان کر رہے ہیں کہ او بندہ جیڑا رفع الیدین کرتا ہے، رفع الیدین ایندے نال نماز پڑھتا ہے تے ایک دفعہ اشارہ کرتا ہے جدو اس طرح ہاتھ اٹھا کے، اور اشارہ ہوش و حواس نہ کرتا۔ کیوں؟ یہ مذاق نہیں، یہ سنت ہے، تے سنت تے عمل ہوش و حواس نہ ہونا چاہیے کہ میں کس ہستی دی ادا بنا رہا ہوں، کندی یاد تازہ ہونے لگی ہے، کندہ فرمان، اس واسطے بڑے ٹھہراؤ نال اچھے انداز دے نال رفع الیدین۔ اور ایک دفعہ جڑا بندہ کرتا ہے اس بندے نو 10 نیکیاں ملدی ہیں، 10 نیکیاں، ہر انگلی دے بدلے اندر ایک نیکی۔ اگر 2 رکعتاں نماز ہوئے تے انہیں جو 5 دفعہ ہاتھ اٹھائے جان گے والے، اور 4 رکعتاں نماز ہوئے تے 10 دفعہ ہاتھ اٹھائے جان گے، تے 100 نیکی۔ باقی تے جو اسی کرنا ہے سو کرنا ہی کرنا ہے، باقی تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن صرف یہ ادا اپنان دے نال انیاں نیکیاں زیادہ، تے کل قیامت نو ایک ایک نیکی دی قدر پائے گی، ایک ایک نیکی، نہ جانے اس مالک نو کیڑی نیکی قبول ہو جائے۔ تے اے نیکی، ایندہ اہتمام، اے سعادت، اے خوش نصیبی کندے حصے اندر آئے۔ اور یاد رکھو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نماز دی زینت ہے، نماز دی، جس طرح سب اپنی زینت کا فکر ہوتا ہے نا، زینت اچھے کپڑے، اچھی جتی، اور اس طرح باقی جناب سارے معاملات کا فکر ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز ایندی زینت زینت رفع الیدین۔ اور اسی طرح حضرت سعید بن جبیر، نعمان بن ابی ایاش جلیل القدر تابی، انہاں دا بھی یہ ہوئی کہنا۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں رفع الیدین، نماز دی اندر رفع الیدین نماز دی زینت بھی ہے اور زیادہ نیکیاں حاصل کرن دا سبب بھی ہے، زیادہ نیکیاں حاصل کرن دا سبب بھی ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقصد تکبیر تحریمہ دے وقت، یعنی رفع الیدین دا جیڑا مقصد تکبیر تحریمہ دے وقت، وہ ہوئی مقصد رکوع نو جان لگے ہیں اور رکوع تو سر اٹھان لگے ہیں۔ اور مقصد کی ہے فرماتے نے ان دے اندر ایک ہے اللہ دی تعظیم، اللہ دی تعظیم، دوسری بات سنتی اتباع، اور تیسری بات اللہ ذوالجلال دے کولوں ثواب دی امید، اللہ دے کولوں ثواب دی امید۔ انیا ساریاں عبادتاں، مگر افسوس اس بات تے، دکھ اس بات تے کہ ایسے لوگ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بڑی باقاعدگی والی یہ سنت، آپ دی پیاری ادا جن دے بارے اندر ایک پاسے محبت ادا، الفت اور عقیدت ادا،
پیار کا دعویٰ اور دوسری طرف پہلو کیے. دوسری طرف پہلو یہ ہے کہ ایک تے کرم دی توفیق نہیں، اپنان دی توفیق نہیں، منن دی توفیق نہیں، اور بعد ان دے نال نال اس سنت دا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے، اور پھر ان دے بارے اندر بندہ زبان کھولے، ان دا مذاق اڑائے اور اس سنت نو تشبیہ دے مکھیاں اڑان دے نال یا فضول حرکت کرن دے نال کہ ایسا کرنے والا مکھیاں اڑان دے یا ایسا کرنے والا فضول حرکت کر دے، یا ان دے بارے اندر یہ بات کہی جائے کہ منافق لوگ جڑے نا، منافق لوگ وہ اپنی بغلاں دے اندر بت لے کے آ جاتے سی. جدو بت لے کے آندے سی نا، اس واسطے یہ منافق بت لے کے آندے تے رفع الیدین کرنے نالوں ڈگ جاندے. اچھا بات یہ ہے کہ جدو بندہ پہلی دفعہ کرتا ہے، پہلی دفعہ اللہ اکبر کرتا ہے، سارے مانتے نہیں کہ وہ تو بت نہیں ڈگتے سی، وہ تو بتاں دا مسئلہ نہیں بنتا سی. رکوع نو جان لگیا، رکوع تو اٹھن لگیا مسئلہ بنتا ہے، مگر پہلی دفعہ مسئلہ نہیں بنتا. یہ تو بغیر نماز کا آغاز دے کر کے دکھاؤ. پھر صحیح بخاری دے اندر 5 حدیثاں موجود نے، 5 حدیثاں رفع الیدین دیاں، اور مسلم دے اندر حدیثاں موجود نے رفع الیدین دیاں، اور یہ معتبر ترین کتاباں نے جنہاں چ کوئی روایت بھی کمزور نہیں، کوئی روایت کمزور نہیں. اور اس سنت دے مذاق دے نال نال یاد رکھو کہ ایسے لوگوں دے بارے اندر سوائے افسوس تو بندہ کی کہہ سکتا ہے. اور ایک تو تک کہ حنفی علماء جن دے وچ ابو الحسن سندھی حنفی وہ بھی اس بات دے قائل، ملا علی قاری حنفی وہ بھی اس بات دے قائل، بہت سارے لوگ اس چیز کو اپنان والے، مگر ایسے لوگ بھی موجود جڑے کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، رفع الیدین منسوخ ہو گیا. ناسخ منسوخ دی بات آئی سی، ناسخ منسوخ پیچھے بات کچھ ہو چکی، لیکن یاد رکھو جیڑی چیز منسوخ ہو جائے ختم. پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان دے بدلے اندر آیا کی ہے، ناسخ کی ہے. اگر یہ بات کی جائے کہ منسوخ ہوگی تو پھر دسیا جائے ان کا ناسخ کتھے. جس طرح دلائل موجود سی نا کہ پہلے وصیت سی، بعد جب وراثت احکام آئے وصیت ختم، وصیت ختم. ہن وراثت جڑا ہے ناسخ ہے، اس طرح دسیا جائے کہ ایندا پھر ناسخ کی ہے. ناسخ ایسی بات نہیں، یہ لوگوں دی اماتہ نے دلائل دے نال بات کو ثابت کیتا جائے، بات پھر سامنے آئے گی. اور اللہ پاک نے قرآن اندر اس بات کا اعلان فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر جڑی بات کیتی ہے ناسخ منسوخ دی اگر بات آئی ہے تے بات ثابت کرنی پے گی کہ رفع الیدین اگر منسوخ ہے تے وہ کنی دیر رہا ہے اور کس ڈیٹ نو منسوخ ہویا ہے وہ چیز دسنی پے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دو طرح کیتا ہے، دو طرح ایک گل غلط ہے، یاد رکھو دو طرح بات ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اندر ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین تو ثابت ہے. لے آؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. وہ سانو بھی دے دکھایا جائے نا کہ آ مسئلہ اس جگہ تے موجود ہے. یاد رکھو جڑا بندہ یہ بات کرتا ہے اس مولوی صاحب نو بات کہہ دیو کہ اگر یہ بات غلط ہوئی تے
نہ کل قیامت دے دن تیرا گریبان پکڑاں گا اللہ دے دربار اندر تینوں پوچھاں گا تے امید ہے کہ ایسا مولوی جڑا جھوٹا ہے کدی بھی وہ دلیل دین نو تیار نہیں ہوئے گا حامی پر نو تیار نہیں ہوئے گا اس واسطے فرمایا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر مسلسل تواتر ہمیشگی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نماز صحابہ نے بیان کی تھی اور جس محبوب نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں دیکھیا جے اللہ دے قرآن دے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رات گرامی دے بارے اندر شہر نے بڑا پیارا انداز اختیار کیتا دی بات سمجھائی ہم نے مسلمان مرضی دی رو وچ ہی بہ گیا مرضیاں کر رہے ہیں کہ نہیں اگے اتنے بیٹھے بھی کر رہے ہیں کیوں بھائی ہے نا سستی دے شکار کی کدی مرضی ہوئی مسلمان مرضی دی رو وچ ہی بہ گیا نبی دی محبت داتے بھوکا ہی دعویٰ رہ گیا نالے محبت نالے پرواہ نہیں ایک ایسی محبت ہے اور نبی دی محبت داتے بھوکا ہی دعویٰ رہ گیا اور جیڑے نبی پاک دے پیارے اکھوان دے سی اور جیڑے نبی پاک دے پیارے اکھوان دے سی نبی دیاں سنتاں تے مر مر جاندے سی نبی دیاں سنتاں تے مر مر جاندے سی آج جڑے عاشق رسول صداندے نے نبی دیاں سنتاں تو کوہاں دور جاندے نے نبی دیاں سنتاں تو کوہاں دور جاندے نے اور بلکہ جڑے سنت عمل کردے نے ویکھ ویکھ کے چڑھدے نے ویکھ ویکھ کے سڑدے نے اوندا مذاق اڑاندے نے اونوں شرارت نال تشبیہ دیندے نے منہ تو مکھیاں اڑان نال تشبیہ دیندے نے حالا نبی نو اے سنت انی سنت پیاری حالا نبی نو اے انی سنت پیاری آخری دم تک رکھی آپ نے جاری ہون کہندے پہلوں آپ کرتے ضرور سن ہون کہندے پہلوں آپ کرتے ضرور سن اور کچھ دن کر کے تے چھڑ گئے حضور سن اور میرے برا دوستوں یہ بات ہے کتے قرآن چوتے ثابت کر دو ذخیرہ حدیث چوتے ثابت کر دو آتو برہانکم ان کنتم صادقین ان دیا گلہ کرنیاں کہ ہون کہندے پہلوں آپ کرتے ضرور سن اب کچھ دن کر کے تے چھڑ گئے حضور سن رفع الیدین اس لیے منسوخ ہو گیا ہن اسی کریے مصیبت کاندی پئیا اور جی اس کو ہمیشہ کہندا جاری رکھی نبی سردار نے ایک کہن والا کون ہے کہن والا توجہ کرے آجے جناب بڑی قابل احترام شخصیت ہے مولانا عبدالحی حنفی جناب یہ نہ دے کولو ثبوت موجود ہے اے فرمان دے رہے ہیں نہ دے باری اندر کے
انہوں نے بات کی تھی ہے ہمیشہ کے اندر جاری رکھی ہے نبی سردار نے ہمیشہ کے اندر جاری رکھی ہے نبی سردار نے اور رفع الیدین دیاں حدیثاں بے شمار نے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر پہلے کچھ تذکرہ میں بیان کرا ابو الحسن سندھی حنفی انہ دے کلو دلائل موجود نے مولا علی قاری حنفی انہ دے کلو دلائل موجود نے اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دی ایک بات یاد آئی سعید الفت نے اپنی کتاب دے اندر نقل کی تھی یہ بات حضرت مولانا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے سامنے میں نماز پڑھن لگا جدو میں نماز شروع کی تھی فرماندے نے کہ میں رفع الیدین کیتا جو شروع دے اندر رفع الیدین کیتا اسی طرح میں بعد اندر رکوع جاندے رکوع توڑ دیا یعنی رفع الیدین کیتا نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد امام صاحب کہنے لگے دیکھیا جے کتے اڑ نہ جایا جے یہ بات کی تھی کتے اڑ نہ جایا جے تے اللہ نے انہوں بھی ایسا حاضر دماغ عطا کیتا فرمان لگے امام صاحب جے تسی پہلی دفعہ کیتیا نہیں نہ اٹھے تے میں رکوع جاندیا رکوع کردیا بھی اڑ سکتا جے تسی پہلی دفعہ کردیا نہیں اٹھے تے میں اڑ جانا سی اس طرح ایسا پیارا جواب دیتا اسے ہی مسجد دے اندر امام وقی رحمہ اللہ بیٹھے نے اس سے مسجد دے اندر جدو جواب دیتا تیف کہندے تسی جڑا جواب دیتا نے پھر تا دیتی کیا بات ایسا جواب کہ دوبارہ ابو بولے نہیں بولے پھر جواب کوئی نہیں دیتا اس بارے اندر اور اسی طرح دیکھے جائے غنیت الطالبین گلاں کرنیاں بڑیاں سوکیاں نے اور یاد رکھو غنیت الطالبین کتاب گندی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے اس کتاب اندر بھی بات موجود ہے کہ رفع الیدین شروع دے اندر کرنا اسی طرح رکوع جاندیاں کرنا رکوع تو اٹھدیاں کرنا اور مانتے نے ان دی شریعت دے اندر اہمیت موجود شریعت دے اندر اہمیت موجود ہے شرعی اہمیت اس مسئلے دی اور اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک استاد بارے اندر ایک بات رو نقل فرمایا فرماتے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد دی ایک بات نقل کرتے نے فرماتے نے جیڑا مسلمان انہوں رفع الیدین لازمی اور ضرور کرنا چاہیے لازمی اور ضرور کرنا چاہیے حضرت عطا رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے استاد اور اے استاد نے جنہ دے بارے اندر امام صاحب نے بات کی کہی ہے بات انہوں نے کہی کہ انہ جیسا کوئی عالم دین نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے استاد دے بارے اندر بات کہی کہ انہ جیسا کوئی عالم دین نہیں اور وہی فرماتے نے استاد فرما رہے ہیں حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں اپنی آنکھاں نال متعدد صحابہ نو دیکھیا کہ وہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ دے سن گواہی موجود ہے گواہی اس واسطے پر آؤ دوستو یہ بات مننی پوے گی کہ اللہ پاک نے سچ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایمان والیو اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرو رسول دی اور انہوں چھڑ کے اپنے عمل برباد نہ کرو اپنے عمل ضائع نہ کرو اگر دیکھیا جائے بڑے ہی پیارے محقق عالم دین جنہوں نے کتاب لکھی کتاب کا نام نوٹ کر لو اگر ہو سکے خریدو انہاں مطالعہ کرو
اور انہیں دلائل دے انبار اس کتاب دے اندر موجود نے. کتاب دا نام نور العینین فی مسالت رفع الیدین عند رکوع و بعدہ فی الصلاۃ، ایک کتاب کا نام ہے. اور یاد رکھو یہ لکھن والے ابو طاہر مولانا محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہیں بڑے سارے دلائل موتی پرو دیتے اس کتاب دے اندر. اور ان دے نال یاد رکھو بڑے نادر نایاب مطبوع غیر مطبوع مصادر مراجع کنگال کے انہیں دلائل دے انبار لگا دیتے. انبار کہ جیڑا بندہ قلب سلیم رکھن والا بے اختیار ہو کے ہی رفع الیدین کرنو تیار ہو جائے گا. کہ ایسے دلائل سوائے وہ بندہ جڑا ضدی اور ہٹ درم ہوئے، ضدی اور ہٹ درم ہوئے او تے رک سکتا ہے. ورنہ اگر دلائل نو دیکھا جائے، انہوں نے دلائل جو ہی بات ثابت کی تھی کہ احادیث کے اعتبار نال فقہائے عراق مقلدین دا مسلک بے حد کمزور ہے. ان دے مد مقابل دے اندر مستند احادیث و اثار دی مدد دے نال انہاں ثابت کیتا کہ رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمیشہ والی سنت، اور ہر انگلی اٹھن والی اللہ ایک نیکی عطا کر دینے. انہی ساری نیکیاں تو محروم اور سعادت حاصل کرنے والے کون نے؟ محروم کون نے؟ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے رفع الیدین کرنے بارے اندر بخاری مسلم دے اندر حدیثہ موجود نے. کرنا ہی ایدہ راجع بھی ہے اور اولا بھی ہے، نہ کرنا ثابت نہیں. اور جن نے نہ کر دیا روایتاں ساریاں ضعیف اور کمزور نے. کسی صحابی دے گولوں صحیح سند دے لال ترک ثابت نہیں دا، اور جبکہ بے شمار صحابہ گولوں کرنا ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ او بندہ جڑا رفع الیدین نہ کردا انہوں کینکریاں مارا سا، کینکریاں مارا سا. تے کرن والے نو ثابت ہی نہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہوئے. اس واسطے پر آؤ دوستو، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر اللہ دے قرآن نے جو فرمایا اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نے جو فرمایا، اور قرآن دی اس آیت دے اندر جتے ہور مسئلے موجود نے ان دی بحث اندر بات بھی آندی ہے. جو اللہ نے فرمایا ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے دعوت دیتی ہے کہ لوگو اطاعت کرو اللہ دی، اطاعت کرو دے رسول دی. یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تأویلا. ایمان والے اطاعت کرو اللہ دی اور رسول دی اور اولی الامر دی اطاعت کرو. اور اگر تواڈے اندر کوئی تنازع ہو جائے، کسی بات دے اندر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، اس جھگڑے نو لے کے کتے جانا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول. اس جھگڑے نو لے آؤ اللہ وال، ان دے رسول وال. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تہاڈا ایمان اللہ تے، اگر تہاڈا ایمان رسول تے آخرت دے دن تے اگر تہاڈا ایمان ہے تے پھر جھگڑا ایتھے لے آؤ، اور پھر جیڑا فیصلہ رب دا قرآن کر دے وے، آمنہ دے لال دا فرمان کر دے وے. کیا وہ ایسی جرت ہے کہ بندہ پھر چون چنا کرے، پھر جناب بندہ کہ میں نہیں مانتا، میرا دل مطمئن نہیں ہویا. اور ایسا دل ایمان دی دولت تو محروم ہے. ایک کس طرح ہو سکتا ہے ایمان موجود ہوئے،
دلیل اگر ثابت ہو جائے انشاءاللہ اہل حدیث اس چیز دا نام ہے یہ ہو نہیں سکتا حدیث ہوئے کہ اہل حدیث کا میں مانتا نہیں میں تسلیم نہیں کرتا ایک ایسا اہل حدیث ہے اگر بات ہوئے تے صحیح لے آؤ تے صحیح سامنے ثابت کرو صحیح اگر ایسی بات نہیں ہوئے گی تو وہ ساڑیاں باتاں تو صرف مان جاؤں تے پھر ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا یاد رکھو پھر اس بات اعتبار نہیں کیتا جا سکتا جڑی کتاب و سنت تو ہٹ کے ہوئے گی ان دے خلاف ہوئے گی لہذا تنازع دی شکل اندر رب دے قرآن نے بات نو واضح کر دیتا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا میرے آقا علیہ السلام دی پہلی وصیت بھی نماز ہے آخری وصیت بھی نماز ہے آقا علیہ السلام نے مسلسل نماز اس طرح ہی پڑھائی ہے حتیٰ کہ اتھو تک آندہ ہے آپ کی وفات تک نماز دی یہ ہوئی کفیت رہی ہے اتھو تک بھی لفظ آندے نے حتیٰ فارغت دنیا آپ دنیا تو چلے گئے آپ وفات پا گئے ہمیشہ دے الفاظ موجود نے حدیثوں دے اندر لہذا میرے پاک پیغمبر اسلام دیا انہیاں ٹھوس باتاں مضبوط باتاں دلائل دلال باتاں اور پھر بندہ کبھی میں نہیں مانتا تسلیم نہیں کرتا ایسا بندہ ایسی عظیم سنت کا محروم ہو سکتا ہے بد قسمتی دا شکار ہو سکتا ہے سنت دی دولت رل مالا مار نہیں ہو سکتا جتھے میرے پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اور صلی اس طرح نماز پڑھو اگر بندہ شروع نماز تو لگ کے آخر تک اپنی مرضی اختیار کرے تو کیا میرے پیغمبر دا فرما بردار ہے شروع تو جس طرح شروع نماز تو لگ کے سلام پھیرن تک اپنی مرضی قیام اپنی مرضی دا ہاتھ اٹھانے اپنی مرضی دے بننے اپنی مرضی دے رکوع اپنی مرضی دا سجدہ اپنی مرضی دا باقی سارے معاملات آخر تک اپنی مرضی کہ میرے پیغمبر نے اس بات میں بندہ کدھر لے کے جائے فرمایا میرے پیغمبر نے اس طرح پڑھو جنہیں منو پڑھ دے ہم دیکھیں اندر جواب پھر کی دینا پہے گا یاد رکھو وقت دی قلت ہے اور اللہ دے قرآن دیے بات اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی پیاری سنت ہے جڑی نماز دی زینت ہے زینت اور نیکیاں زیادہ کرندہ ذریعہ ہے اور ہر انگلی دے بدلے نیکی ہے دلیلہ اس بات دیا نے اصحاب تو یا نبی نو اے بڑی سنت پیاری اصحاب تو یا نبی نو اے بڑی سنت پیاری ایسے لیا آپ نے ہمیشہ رکھی جاری کیوں تو انو سنت نال زید اینی پاری رفع الیدین نبی نے ہمیشہ ہی گزاری عبداللہ بن عمر نے روایت سنائی رفع الیدین نبی نے ہمیشہ فرمائی بڑے سارے صحابہ دے نام موجود نے حضرت ابوبکر صدیق دا نام ہے حضرت عمر دا نام ہے حضرت عثمان دا نام ہے حضرت علی دا نام ہے حضرت مالک بن حویرث دا نام ہے وائل بن حجر دا نام ہے بڑے سارے جلیل اور قدر صحابہ دے نام دے اندر موجود نے بخاری فرماندے نے اس پاسے مائل نے بخاری فرماندے نے کہ اس پاسے مائل نے رفع الیدین دے صحابہ سب قائل نے رفع الیدین دے صحابہ سب قائل نے ہر طرح پوری ہوگی گل اے اصول دی رفع الیدین کرنا سنت رسول دی ایتھوں تک آپ اس سے عمل فرماندے نے کہ اپنے خدا نو پیارے ہو جاندے نے ہمیشہ
ہمیشہ قائم رہستے نبی سردارے ہمیشہ قائم رہستے نبی سردارے منو چاہے نہ منو تو اٹھا اختیارے مزید کئی دلائل دے رخ نو میں موڑ کے عرض کراں دوستاں دے اگے ہاتھ جوڑ کے ازیداں دے تعصبانو من چو وسار کے موڈیاں تو پار تقلید دا اتار کے اور بسم اللہ پڑھ کے پرے لا کے درد ہو آج تو ہی رفل یدین شروع کر دے ہو تحقیق تک پہنچ گئے گل اے اصول دی رفل یدین کرنا یہ سنت رسول دی اللہ تعالیٰ سارے آنوں سمجھن دی توفیق دے اللہ تعالیٰ سارے آنوں سمجھن دی توفیق دے سارے علی کھل جان ہوئے تحقیق دے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر تحقیق تک سارے اختیار موجود ہے پوچھو بار بار پوچھو سوال کرو کسے ایک مسئلے دی تحقیق شروع کر دیو ایک مسئلہ لے کے تحقیق شروع کر دیو مختلف علماء کو جاؤ پوچھو دیکھو اور نالے بات کہو مولوی صاحب اگر بات غلط دسی تے کل قیامت نو مجرم تو ہوئے گا مسئلے سیٹ ہو جائیں گے کرو تے صحیح میدان کھلے اور جاؤ تحقیق کرو فضا کھلیے کھلا معاشرہ ہے یہ تو تحقیق کرو گے انشاءاللہ نال ایک اور بات 2 رکعتاں پڑھ کے نا روزانہ فرضاں تو علاوہ تے رب کو دعا کرنی اللہ جڑی حق بات ہے نا سچی بات ہے اللہ یہ تے مجھے چکر دے سکتے ہیں مانگا تو تے رہنمائی کر سکتے ہیں اللہ تو تے رستہ ہموار کر سکنے کے نہیں جدو یہ کرو گے انشاءاللہ جڑا حق دا سچا متلاشی بنے گا رب اندے واسطے رستے آسان کر دے اللہ مینوں تو انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ